على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا القائد فيها خير من القائم والماشي فيها خير من السعي وكسروا فيها كسيكم وقطعوا فيها أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة فإن دخل على أحد منكم فليكن كخير ابن آدم رواه أبو داود وفي رواية له ذكر إلى قوله خير من السعي ثم قالوا فما تأمرنا قال كونوا أخلاص بيوتكم وفي رواية الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الفتنة كسروا فيها كسيكم وقطعوا فيها أوتاركم والزموا فيها أجواف بيوتكم وكونوا كابن آدم وقال هذا حديث صحيح غريب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك یا حبیب اللہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے فتنے آئیں گے، یہ ایسی ہوں گے جیسے سیاہ رات کے مختلف ٹکڑے ہوتے ہیں، رات کے سیاہ حصے جو ہوتے ہیں ایسے ہوں گے۔ اس فتنے میں ان فتنوں میں ایک آدمی صبح کے وقت ایماندار ہوگا اور شام کے وقت کافر ہوگا۔ کسی آدمی کے مومن اور کافر ہونے کے لیے ایک عام بات میں آپ کو بتاؤں، ہم نماز نہیں پڑھتے، نماز فرض ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ غلطی کرتے ہیں۔ نماز فرض ہے، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر آدمی نماز کو اپنی ذمہ داری سمجھے اور سمجھے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، رب نے فرض کیا ہے، مجھے یہ کام کرنا چاہیے، لیکن پھر سستی کر جائے تو یہ گناہ کبیرہ تو ہے، لیکن اس سے بندہ کافر نہیں ہوتا۔ جو فرض ہے اس کو آپ فرض سمجھتے ہوئے عمل نہیں کر رہے تو یہ فسق ہے، یہ کفر نہیں ہے، یہ نافرمانی ہے، کفر کے زمرے میں نہیں جاتا۔ لیکن کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نماز کیا ہے، میں کیا سمجھتا ہوں نماز کو، پھر نہیں پڑھتا، وہ کافر ہوتا ہے۔ اسی طرح جو چیزیں حرام ہیں ان کو حرام سمجھتے ہوئے کوئی آدمی ان کا ارتکاب کرتا ہے، سمجھتا ہے یہ حرام ہے، میں یہ کام غلط کر رہا ہوں، پھر بھی کرتا ہے، تو چونکہ وہ اس کو حرام سمجھتا ہے اس لیے اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگتا۔ کہتے ہیں یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا، فاسق ہوتا ہے، کیونکہ کلمہ وہ پڑھتا ہے۔ جس دور میں ہم جا رہے ہیں، جس قسم کا ٹرینڈ ہو گیا ہے، جس طرح اب عورتیں کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی، تو جب اس سٹیج پہ انسان پہنچتا ہے تو وہ برا کام جو ہے وہ صحیح سمجھ کے کرتا ہے، اس کا دائرہ، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جو نماز کو پڑھتا بھی نہیں ہے اور نماز کو کوئی حیثیت بھی نہیں دیتا جس کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، وہ مسلمان نہیں۔ اس قسم کے آدمی جو ہے وہ
صبح کے وقت تو اپنے بھائی کے قتل کو جو ہے وہ حرام سمجھتا ہے، شام کو اس کو حلال سمجھنے لگے تو دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ صبح کے وقت آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کے وقت مومن ہوگا، صبح کے وقت کافر ہوگا۔ اس میں جو آدمی بیٹھا ہوا ہوگا وہ اس سے بہتر ہے جو کھڑا ہوا ہے، کیونکہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ کسی کام کی طرف جب جائے گا، کوئی غلط کام کرے گا تو ٹائم لگے گا اسے، لیکن کھڑا ہوا اسے 10 قدم پہلے پہنچ جائے گا۔ تو جو بیٹھا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو کھڑا ہوا ہے، اور جو چل رہا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو دوڑ رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ فتنے آ جائیں تو اس میں اپنی کمانوں کو توڑ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہتھیار جنگ کے تھے وہ تیر کمان تھے، تلوار تھی، تو اپنے کمانوں کو توڑ دو۔ اس کمان کے اندر جو رسی بندھی ہوئی ہوتی ہے اس کو اوتار کہتے ہیں، اس کو بھی توڑ دو، اور اپنی تلواروں کی جو دھاریں ہیں ان کو پتھروں سے دھاروں کو ختم کر دو، یعنی اس کو کند کر دو۔ اور اگر کوئی زبردستی کوئی اس کے گھر میں آ جائے اور اس کے ساتھ لڑائی کرنے کا ارادہ کرے تو حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو بھائی آپس میں جن کا آپس میں تنازع ہوا تھا، اور قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ حابیل نے کہا میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اس نے پہلے چیلنج کیا تھا، تو حابیل نے کہا اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا میں نہیں اٹھاؤں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح قرار دیا جس نے کہا میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، تو تم حضرت آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کی طرح ہو جائے جس نے اپنے مسلمان بھائی کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داود نے روایت فرمایا۔ ایک اور روایت وہ بھی حضرت ابو داود کی روایت ہے کہ ان نے پہلے یہی حدیث پہ ہے وہ یہاں تک روایت کی کہ جو دوڑنے والے سے چلنے والا جو ہے وہ بہتر ہوگا۔ پھر لوگوں نے عرض کیا فما تأمرنا، یا رسول اللہ ہمیں ان حالات میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اپنے ایسے ہو جو جیسے تم اپنے گھروں سے چمٹے ہوئے ہو، یعنی گھروں سے باہر نہ نکلو۔ اور ایک روایت ترمذی کی ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے بارے میں فرمایا اس میں اپنی کمانوں کو توڑ دو اور اوتار کو کاٹ دو، اور گھروں کے درمیان جو ہے وہ جم جاؤ، گھروں کے اندر ٹیک کر بیٹھ جاؤ، باہر نہ نکلو۔ اور اس حضرت حابیل علیہ السلام کی طرح ہو جائے جنہوں نے اپنے بھائی کے قتل کے ارادے کے باوجود جو ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کیا، جواب نہیں دیا، تم بھی ایسی ہو جاؤ۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے حدیث صحیح غریب قرار دیا۔ وعن ام مالک البادیہ قالت ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنة فقربها قلت یا رسول اللہ من خیر الناس فی قال رجل فی ماشیتی یؤدی حقا ویعبد ربہ ورجل آخذ براس فرسی یخیف العدو ویخوفونہ، رواه ترمذی۔ حضرت ام مالک البادیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا ذکر کیا اور فرمایا وہ فتنہ قریب ہے، دور نہیں ہے۔ فتنے کا ذکر بھی کیا اور اس کے قریب ہونے کا بیان بھی فرمایا۔ میں نے کہ یا رسول اللہ جب وہ فتنہ آئے گا تو کون سے آدمی سب سے بہتر ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فتنوں میں وہ آدمی سب سے اچھا ہوگا جو اپنی بکریوں کے چھوٹے سے ریوڑ کو دے کر کہیں چلا جائے گا لوگوں سے دور، پہلے پڑ جائے گا
پہاڑوں کی چوٹیوں پر جہاں بارش برستی ہے سبز اگتا ہے وہاں لے جائے گا، وہی مراد ہے یہاں۔ اور وہ ان بکریوں میں جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے اس کو بھی ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ مقرر کی ہے تمام اموال میں، ان کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے رب کی عبادت بھی کرتا ہے۔ یا تو وہ آدمی اچھا ہے جو بکریوں کا ریوڑ لے کر چلا جائے اور ان بکریوں کے حساب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر جو حقوق جو ہے وہ نافذ ہوتے ہیں ان کو بھی ادا کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرے۔ یا وہ شخص اچھا ہوگا جو اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے اور وہاں چلا جائے جہاں وہ دشمن کو ڈرائے، دشمن اس کو ڈرائے۔ جب آدمی میدان جہاد میں ہر وقت لڑائی تو نہیں ہوتی، جب لڑائی نہیں ہوتی تو دونوں فوجیں آمنے سامنے لڑائی کے لیے تیار کھڑی ہوتی، دشمن ایک دوسرے سے ڈرتا بھی ہے، تو وہ وہاں چلا جائے جہاں مسلمان جو ہے وہ دشمن سے جہاد کے لیے ہر وقت تیار کھڑے ہیں اور وہاں جو ہے وہ اپنا وقت گزارے، وہ لوگ سب سے بہتر ہوں گے۔ اس حدیث پاک کو بھی امام ترمذی نے روایت فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ چیزیں جن سے وضو کا اپنا روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان کا ہم بیان پا رہے تھے۔ کسی روزے دار نے اپنے کان میں کوئی تیلی وغیرہ ماری اور اس کو باہر نکالا اور اس پر میل تھا، اس نے پھر میل صاف کیے بغیر پھر کان میں داخل کر دی، کئی بار ایسا کیا تو مناسب تو یہ نہیں ہے، لیکن روزہ ایسے نہیں ٹوٹتا، روزہ ٹوٹنے کا فتویٰ جو ہے وہ عالم نہیں دے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کے بعض اوقات اچانک جو ہے وہ جو ہے نا وہ ناک جو ہے وہ ناک کے اندر چڑھ جاتا ہے، اس کا جو فضلہ سا ہوتا ہے، تو اس نے اس کو نکل لیا جان بوجھ کر، تو ایسا کرنے سے بہتر تو یہ ہے کہ اس کو باہر پھینک دیا جائے، لیکن کسی نے اس کو نکل لیا تو اس پہ بھی روزہ ٹوٹنے کا فتویٰ نہیں لگے گا، مناسب تو نہیں ہے لیکن روزہ ٹوٹے نہیں گا۔ پھینک دینا اس لیے بہتر ہے کہ کچھ ائمہ وہ بھی ہیں جو اس طرح کرنے سے کہتے ہیں روزہ ٹوٹ گیا۔ امام شافعی کا فتویٰ یہ ہے کہ جو ایسا کرے گا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، ہمارے امام کا فتویٰ ہے نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس قسم کی جب صورت حال ہوتی ہے تو فقہا یہ کہتے ہیں کہ وہ کام کرو جس میں تمام ائمہ کے فتوے کے مطابق جب روزہ نہ ٹوٹتا ہو، تو بہتر تو یہ ہے کہ اس کو پھینک دو، کیونکہ امام شافعی کا قول یہ ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کو قے آ جائے، خواہ وہ قے منہ بھر کر آئے اور اس نے جان بوجھ کر قے لوٹائی نہیں ہے، قے آ رہی تھی تو کئی کوشش کرتے اندر لوٹ جاتے، اس نے قے خود نہیں لوٹائی لیکن قے خود لوٹ گئی، تو خواہ منہ بھر کر آ رہی تھی قے، اس کے عمل کے بغیر وہ واپس ہوئی تو ایسا کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔